السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. 8 فروری آنے میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے. 8 فروری کو تمام سٹیک ہولڈرز نے یہ بات اس پہ ایگری کیا ہوا ہے کہ الیکشن ہوں گے, قومی انتخابات اور تمام صوبائی اسمبلی ہوں گے. کچھ گہما گہمی دکھائی بھی دے رہی ہے, کچھ نہیں بھی دکھائی دے رہی. سپریم کورٹ میں کچھ یقین دہانیوں کے بعد اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کے بعد گو کہ اس پہ بات کرنا بنتا تو نہیں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی لوگ اب کہہ رہے ہیں جی شاید الیکشن نہ ہوں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی پارٹیز ایسی بھی ہیں جس میں کچھ لوگ نون لیگ کا نام لیتے ہیں کہ وہ خواہش مند نہیں ہیں کہ الیکشن ہو, حالانکہ نون لیگ کے بھی کچھ لیڈرز کہتے ہیں کہ نہیں, ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, سب اپنے ٹائم پہ ہم پورے تیار ہیں. یہ البتہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پارٹیز اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کا انٹرویوز کر رہے ہیں, اور میدان میں آج کل بلاول بھٹو زرداری بہت نکلے ہوئے ہیں. جگہ جگہ وہ بھی کنونشنز اور ورکرز کنونشنز اور جلسوں کو خطاب کر رہے ہیں, اور اپنا وہ پرانا جو ایک ان کا سلوگن تھا ان کے نانا کا کہ روٹی کپڑا اور مکان, اس پہ بات ہو رہی ہے. ادھر پاکستان مسلم لیگ نون باقی دیگر جماعتیں وہ بھی اپنا اپنا سارا اسی ورکنگ پہ لگی ہوئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا صورتحال آتی ہے, اب کیا فورکاسٹ ہے لوگوں کا, یا اب کیا مزید کرنا ہے کہ جس سے صرف الیکشن نہ ہو, الیکشن کے بعد کا بھی ایک نقشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آگے ایسا روڈ میپ ہو کہ آتے ہی جو منتخب حکومتیں ہیں یا منتخب لوگ ہیں وہ ان ساری بحث جھگڑوں سے نکل کر عوام کی فلاح کے لیے کچھ عملاً کریں. تو آج اس سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب اورنگزیب برکی صاحب کو. آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سینٹرل ایگزیکٹو پیپلز پارٹی کے وہ رکن ہیں. جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اسکائی پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب چودھری امجد علی جاوید صاحب. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, تو ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. جناب چوہدری صاحب تھینک یو. تو برکی صاحب یہ اب ایک واضح ایک نقشہ ابھر کے تو آیا, کچھ لوگوں نے یقین دہانیاں بھی کرا دیں, سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی اب 8 فروری کی اب بات کو اس کو ڈاؤٹ نہ کو کریٹ کرے, بلکہ واضح ہدایت آ گئی. لیکن اب پھر کوئی وی لاگرز بھی شروع ہیں, کچھ ہمارے جیسے تجزیہ کار بھی شروع ہیں, فلاں پارٹی نہیں چاہتی, فلاں پارٹی سلیکٹڈ, لاڈلا, لیول پلینگ فیلڈ, اس طرح کی ڈیبیٹس پھر شروع ہو گئی ہیں. جناب کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے بائی ڈیزائن, could be by design. اچھا کیونکہ یہ بلکہ 2 نے 3 فیکٹرز پہ یہ زیادہ بات کر رہے ہیں. ایک کہ جی دہشت گردی بڑھی ہے جی, حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب 2007 میں محترم آئی تھی اس وقت شانگلہ کے علاقے میں, سوات کے علاقے میں پاکستان فوج یونیفارم ڈال کے نہیں جا سکتے تھی. ہاں جی, اور جب پیپلز پارٹی آئی ودن 3 months انہوں نے نارملائز کر دیا تھا. دہشت گردی اس وقت تو بہت پیک پہ تھی اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا. سری لنکا کے اس سے پہلے ٹیم پہ حملے ہوئے, بہت زیادہ دہشت گردی تھی. نمبر 1. دوسرا ان کا ہے کہ جی سردی بڑی ہے. اس میں تھوڑا سا آئی وڈ سے کہ کچھ علاقے ہیں پاکستان کے جہاں چترال ہوا, ناردرن ایریاز ہوئے, یہ جو پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں, گلگت وہ تو ان کے تو ووٹ نہیں ہوتے, تو سردی میں واقعی لوگوں کی ٹرن آؤٹ کم ہوگی. تیسرا جو ہے نا یہ کہ آیا بیٹ ملے گا نہیں ملے گا, وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے نہیں لڑیں گے. پھر سڈن سا ایک میں کہوں گا بڑا خوف طاری ہوا ہے نواز لیگ پر. جس شوق سے وہ آئے تھے اور جیسے انہیں ریسیو کیا گیا تھا, مگر انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی ہے کہ نون لیگ کی وہ پوزیشن نہیں ہے. اب اس لیے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں, ادھر جے یو آئی کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں, وہ نئی جو پارٹی بنی ہے کنگز پارٹی اس کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ دے کین ٹیک آن پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی. اچھا جی, یعنی وہ کنگز پارٹی کی طرف اس لیے رجحان ہو رہا ہے. چلیں ہم چودھری امجد صاحب سے پوچھتے ہیں. چودھری امجد صاحب یہ کنگز پارٹی کی طرف بھی بڑھا جا رہا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے, بہرحال
تو اس سے ایک اچھا پرسیپشن بلڈ نہیں ہو رہا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی ویک فوٹنگ پہ ہیں, آ تو گئے ہیں بڑے ہمے سے, لیکن اب جس طرح ادھر بھی رجحان ہو رہا ہے, ادھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک وفد ملا جا کے جہانگیر ترین صاحب کو, آئی پی پی والے جو ہیں, اور بھی کئی جگہ پہ ایڈجسٹمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہے. یہ تاثر صحیح ہے یا غلط ہے جناب؟ چوہدری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چوہدری امجد صاحب, میرا حال کوئی ٹیکنیکل سا ایشو بن رہا ہے کہ چوہدری امجد صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے جناب. اب میرا سوال سنا یا میں ریپیٹ کر لوں؟ میں نے سن لیا آپ کا سوال. اچھا جی ٹھیک ہے جناب. اصل میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا شروع سے موقف یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے حل کرنے کے نہیں ہیں. حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں تو اس میں یا پری الیکشن یا آفٹر الیکشن, یہ تو پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا اسی موقف کے مطابق, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی والے بلوچستان جا کے ایڈجسٹمنٹ کریں یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں وہ ٹھیک ہے, اگر مسلم لیگ نون کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں شروع دن سے کہ تمام جماعتوں کو یہ مل بیٹھ کے ہی حل ہونا ہوگا, چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے. تو اس میں جہاں جہاں جو بھی سیکٹر ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں, جی تو اس میں جیسا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا یہی موقف ہے پہلے دن سے کہ پاکستان اتنے گمبھیر مسائل میں الجھا ہوا ہے, اور جو خان صاحب کی حکومت جہاں گرا گئی ہے ملک کو, تو اس کے لیے کسی ایک جماعت کے بس کا یہ اب کام نہیں ہے. جب تک اس میں کوئی چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی جا رہی ہے, جب تک تمام سیاسی جماعتیں مل کر یکسو ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے اکٹھی نہیں ہوں گی تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اسی اپنے پروگرام کے تحت جو پہلے جماعتیں موجود ہیں ان کو جو پری الیکشن آنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تاکہ ایک ساری کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. تو اس بات کو نہ کوئی کمزوری ہے, تو صرف ہم یہ متحارب نہیں ہونا چاہتے, ہم لڑائی نہیں بڑھانا چاہتے, تلخی نہیں بڑھانا چاہتے, تو ہم حتی الوسع یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کچھ جماعتوں کو حصہ دے کے بھی ساتھ کنٹروورسی سے بچا جا سکے اور سب کو ساتھ شامل کیا جا سکے, تو اس حوالے سے ہی یہ بات ہو رہی ہے. اور جہاں جہاں بھی تاکہ جتنا وسیع تر اس کو کیا جا سکے کریں, اور پیپلز پارٹی اپنے طور پر اپنا کام کر رہی ہے تو بسم اللہ کرتے رہیں, ہم کو ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. تو چونکہ سندھ ان کا گراؤنڈ ہے مین, تو وہاں ظاہر ہے ایک بطور سیاسی جماعت ہمیشہ پیپلز پارٹی اور ہم نے ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑا ہے, اور ہمارے اپنے نظریات ہیں تو ان کے اپنے نظریات ہیں. تو سندھ میں چونکہ پچھلے 2 الیکشن میں تقریباً واک اوور دیے رکھا ہے مسلم لیگ نون نے, تو اب مسلم لیگ نون سندھ کے اندر جب کام کرنا چاہ رہی ہے تو وہاں اپنے جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کے لیے تو وہ کچھ دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کے وہاں کام کرنا چاہ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی اس سے مشتعل ہو رہی ہے یا اس کو لے کے یہ چیزوں کو کر رہے ہیں ہمارے دوست. مشتعل ہو رہی ہے یا تحفظات ہیں اس کے کوئی؟ اس کو نرم لہجے میں آپ تحفظات کہہ لیں. جو بلاول صاحب کا لہجہ ہے جس کو ہم بالکل رسپونڈ نہیں کر رہے ہماری جماعت کے قائدین, تو اس وجہ یہی ہے کہ ہم اس صورتحال کو جو ہے وہ اس میں کوئی تیزی نہیں لانا چاہتے, کہ تلخی نہیں بڑھانا چاہتے. بلاول صاحب انرجیٹک آدمی ہے, ظاہر انرجیٹک آدمی تو پھر وہ ٹھیک ہے, وہ انرجیٹک ہے, 1000 ریولوشن پر منٹ کا ہوتا ہے, لیکن ان کے موقف کی نفی خود زرداری صاحب نے کی ہے جو سینئر ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ میں نے دینے ہیں. اچھا تو وہ بات ٹھیک ہے, وہ اپنی ظاہر ہے پبلک میں جانا ہے, جب تک پبلک کو وہ اس حوالے سے نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا ایک ماضی رہا ہے دونوں جماعتوں کا, ہمارا جو ووٹر ہے یا ہمارے جو کارکن ہیں وہ زیادہ پرجوش ہوتے ہیں جب ایک جو متحارب جماعت ہوتی ہے اس کے خلاف بات کی جاتی ہے, تو اس سے وہ اسی چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ووٹر کو انٹریکٹ کر سکیں. اور دوسری طرف پنجاب کے اندر, کیونکہ پنجاب کے اندر ابھی 2 بڑی جماعتیں جو بظاہر ماضی میں رہی ہیں, پیپلز پارٹی اس میں کوئی بڑا شیئر نہیں تھا, تحریک انصاف تھی اور مسلم لیگ نون تھی.
اور تحریک انصاف ابھی تک چونکہ نظر نہیں آ رہی اس کی قیادت، کچھ رپوش ہے، کچھ جیلوں میں ہے، تو پیپلز پارٹی غالباً یہ دیکھ رہی ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون کا جو اینٹی ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ چلیں یہ تو بات ہم پوچھتے ہیں نا برقی صاحب سے، ہی از این انسائڈر، ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ برقی صاحب یہ بڑا شور کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بلاول صاحب کی بات زرداری صاحب نے ٹوٹلی ریبٹ کر دی ہے، دے آر ان موونگ ان اپوزٹ ڈائریکشن۔ یہ تو امپریشن کو تھوڑا کلیئر کریں، واٹ از دا ریالٹی؟ جی میں نے پہلے آپ کو ون سائڈ آف دی کوائن بتایا تھا، جی جی اب سیکنڈ سائڈ آف دی کوائن پہلے وہ بتا دوں، پھر یہ زرداری ہاں صاحب۔ جی پھر سیکنڈ سائڈ آف دا کوائن یہ ہے کہ جس خوشی میں نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے کہ اچھا، آتے ہی تاج محل پہ بنا دیا جائے گا، وہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا، وہ اب خوشی نہیں نظر آ رہی انہیں خوشی۔ اب ٹو چیک میٹ پیپلز پارٹی، ٹو چیک میٹ پیپلز پارٹی انہیں کہا کہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لو، ایم کیو ایم کے ساتھ۔ پہلے اٹ کتے کا ویر تھا ان کا، نون لیگ کا، تاکہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں اور حیدرآباد میں کوئی ہم لگا کے کم ووٹیں ڈلوائیں، اور پنجاب میں ٹو چیک میٹ نون لیگ اٹ سیلف۔ اچھا کیا انہیں کہا آئی پی پی جو بھی ہے، آئی ٹی ٹی جو بھی ہے، اچھا ان کو ساتھ 20 سیٹیں دیں، تاکہ ان کا اپنا تو ووٹ بینک ہے نہیں۔ یہ فارمولا آیا کہاں سے؟ فارمولا کہاں سے آتا ہے؟ فارمولا راول پنڈی سے آیا ہے۔ اس میں کیا، اس میں آپ تو بڑی دبنگ بات کرتے ہیں نا ہمیشہ۔ وہ اپنا ادھر اس فارمولے پہ عمل شروع ہو گیا، ادھر چیک میٹ کسے کیا ہے؟ مسلم لیگ کو، کہ بھی ہم نے جو پارٹی بنائی ہے اس کو 20 سیٹیں دے، اور 20 سیٹیں بھی ایسی، اور ساتھ یہ بھی کہو گا ایسے تو نہیں بنائی، ایسے تو نہیں بنائی، اسی وجہ سے، اور وہ بھی ایسے مزیدار ہے کہ علیم خان کو ایاز صادق کی جگہ سیٹ دے دے۔ وہ بیچارہ جیتا ہوا 3-4 دفعہ، اس کو سیکریفائز کر کے علیم خان کو ووٹ، مطلب یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اچھا اپنا۔ تو یہ ساری گیم ہو رہی ہے۔ ان کو نون لیگ، اگر دیکھیے اف نون لیگ از سیریس کہ جی ہم ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کے جانا چاہیے، دے شوڈ ٹاک ٹو پی ٹی آئی۔ یہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، یہ چوہدری صاحب جو کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہونا چاہیے۔ آئی بلانگ ٹو پیپلز پارٹی، ہم پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑیں گے، مگر اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت گراف پنجاب میں ساری پارٹیوں سے اوپر ہے، ان مائی اوپینین۔ جو ایک اوور آل امپریشن یہی بن رہا ہے، اور پرسیپشن یہی ہے۔ سیکنڈ میں ہم ہے، کیونکہ نون از آلموسٹ فارغ۔ آپ دیکھیں کہ جو لاہور میں جلسہ آیا ہے، 2,500 سے 3,000 لوگ وہاں مینار پاکستان لاہور سے نہیں گئے، 13-14 ہزار لوگ آئے ہیں، بسیں بے شمار تھی، وہ تھی۔ اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر رہا ہو 16 مہینے، 10 سال چیف منسٹر رہا ہو، اسے کہنے میں شہباز شریف کو اس کے ورکروں نے اترنے نہیں دیا گاڑی سے۔ پھر جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہوا ہے وہ ولیمہ ٹائپ، گول ٹیبلز لگ کے، کبھی میں نے نہیں جلسہ دیکھا، میں 1979 بلکہ کب سے کالج کے اسکول کے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مادر ملت کی جو تھی اسکول میں پڑھتے تھے، جلسے جلوس ہوتے تھے الموچی دروازے میں۔ تو یہ لیکن برقی صاحب یہ فیصلہ تو پھر بھی عوام نہیں کرنا نا، کون فارغ ہے اور کون عوام نے کرنا ہے، کون موجود ہے۔ مگر آئی تھنک نواز شریف ایکسپیکٹ، آپ اصل میں کنڈیم کر رہے ہیں ان ٹیکٹکس کو جس کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ آرٹیفیشلی چیزیں جوڑی جا رہی ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے میں نواز شریف صاحب جو ہیں الیکشن سے پہلے واپس لندن چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ تاثر آپ کا ذہن میں ابھر ہے؟ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں، یہ بیٹھے ہیں اپنا، انہیں کہے جی ایک نام مجھے لے دیں سوائے اویس غاری فرام چوٹی، اس کے علاوہ ایک نام لے دیں جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے ساؤتھ پنجاب سے، ایک آدمی کا نام۔ چلے میں ابھی ان سے لے لیتا ہوں، پھر آپ سے وہ میں نے پوچھنا کہ وہ نفی والی بات، وہ جو آپس میں ڈفرینسز باپ بیٹا کے۔ جی چودھری امجد صاحب، جیسے ابھی برقی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹس کا یہ کچھ عمومی تاثر، کچھ لوگوں نے ہمیں بھی یہ بتایا ہے کہ جی ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹس کا پرٹیکولرلی جنوبی پنجاب میں ایک آدمی نہیں سوائے چوٹی کے۔ جی چوہدری صاحب، آپ کے پاس تو ہوگی نا انفارمیشن ساری؟ جی میاں صاحب، یہ کوئی غلط فہمی ہے برقی صاحب کی، ان کی پارٹی کی، وہ دور کر لیں۔ مسلم لیگ کے پاس تقریباً 7,000 کے قریب اپلیکیشن آئی ہے،
ٹھیک ہے, اور سیٹیں دیکھ لیں کتنی ہیں. اچھا, اس میں پرٹیکولرلی جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ جنوبی پنجاب, جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, جنوبی پنجاب کی چوٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ وہاں سے جو سارے اضلاع ہیں, علی شیر گورجانی ہے اور دوسرے تمام, آپ ایسا میرے پاس مکمل نام نہیں ہے جنوبی پنجاب کے وہاں, لیکن وہاں بھی ایک سیٹ پہ 3 اپلیکیشنز ہیں, NAP 4 5 بھی اپلیکیشنز موجود ہیں. اور ہم لوگ یا ہماری جماعت کوئی بلند آہنگ شور واویلا کرنا نہیں چاہتے. ہم لوگ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں, اور روز ہر ڈویژن کی بنیاد پہ میاں صاحب جو نیچے سے رپورٹس آئی ہیں, اضلاع سے ریکمنڈیشن آئی ہیں, اس کو کام کر کے ان پہ سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. اگر کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو وہ وہاں سے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ جو وہاں بیٹھتے ہیں, اور میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں وہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. تو ابھی ایشو تو یہی آ رہا ہے جو بات برکی صاحب کہہ رہے تھے کہ 20 سیٹیں ڈیمانڈ کی ہیں استحکام والوں نے, وہ ڈیمانڈ ہے ان کی, ابھی اس پہ بات ہوگا کتنی ہماری جماعت 2 دے سکتی ہے, 5 دے سکتی ہے, کتنی دے سکتی ہے. کیونکہ پنجاب میں تو ہماری جماعت کا پریشر ہے کہ نیچے سے جو لوگ ہمارا 4 سال 5 سال جنہوں نے یہ بھگتا ہے PTI کو, اور برے وقت میں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہر طرح کے مقدمات فیس کیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 5 سال ہم کھڑے رہے ہیں تو اب کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے. لیکن یہ حالات کا جبر ہے جس کو قیادت دیکھ رہی ہے, تو اس میں ہمارے تو اندر سے پارٹی کا بہت پریشر ہے, اور سیٹوں پہ ہر جگہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت کینڈیڈیٹ, اور ان دوستوں کی توقعات سے کہیں زیادہ ہیں. اور سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے, یا KPK میں کیا ہے؟ سندھ میں تو نہیں ہے, سندھ میں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت بہتر ہے, ان کی اپنا ظاہر ہے وہ ان کا مین ڈومینیٹنگ پارٹی تو وہاں پیپلز پارٹی ہے ابھی تک بات ہے. لیکن جو بات یہ کی جا رہی ہے نا میڈیا میں کہ یہ جی شاید PTI کے پاس بہت ان کا اوپر ہے ان کا گراف, جو دیہاتی بیک گراؤنڈ کے علاقے ہیں, میرا خود چونکہ ڈسٹرکٹ آف اٹیک سنگھ سے تعلق ہے جی, تو ہمیں تو کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی, اللہ کا شکر ہے. یہ بڑے شہر جو ہیں یہاں تھوڑا بہت ہے, چونکہ یہ میڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے, اور یہی بیٹھ کے آپ لوگ اندازہ لگاتے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ کا جو ووٹ بینک ہے اس کا آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ شور ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ صرف اپنا اظہار ووٹ کی پرچی پہ کرتے ہیں. ہمارا جو ووٹر ہے چھوٹا, لیکن جو صاحب برکی صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے انالسٹ نہیں ہیں, یہ رائٹ فار دا لاسٹ 4 ڈیکیڈز انہوں نے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہوا ہے. اور ٹوبا ٹیک سنگھ اور جو نوا کے شہر ہیں ان کا شاید برکی صاحب کو ادراک نہیں ہے, لاہور کا انہیں اندازہ ہوگا, اور بڑے شہروں میں یہ تھوڑا سا انفلوئنس زیادہ ہے. اور کچھ میڈیا نے بھی اس پہ, کیونکہ پچھلی جو 10 سال 15 سال میڈیا نے لگائے ہیں وہ نکلتے وقت لگے گا, اس میں لوگ اسی مائنڈ سیٹ میں ابھی ہیں, اور یہ انتخاب جو ہے یا رزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا. اچھا جی, اچھا چلیں یہ بھی آپ لے لیں بات. اچھا دوسرا وہ میرا تجزیہ میری ماموں کانجن میں اور جڑا والے میں ذمہ داری بھی رہی ہے. میں وہی کہتا ہوں آپ تو ایک فیلڈ ورکر سے اوپر آئے ہیں نا, مطلب بالکل جہاں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی اور پانی, میں وہی جو صاحب کو بتا رہا ہوں میں کہ آپ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس کی, یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کر دیا تھا, ٹھیک ہے جی. تو ان آرڈر ٹو اوور کم دی بین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے صدر ہے زرداری صاحب. ہاں, الیکشن ہم نے لڑنی ہے 4 پیوں پہ, اسے زرداری صاحب کہتے ہیں ٹکٹ تو میں نے دینا ہے. ہاں, یعنی چیئرمین تو وہ ہیں اس کے جو پارٹی کنٹیسٹ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے پی 4 پی والی. یہ مسئلہ ہے, اس لیے عام لوگ نہیں سمجھے, مگر اس کا مطلب لیکن حالانکہ انہوں نے واضح یہ کیا بھی تھا, شاید جو لوگ بیک گراؤنڈ سے آگاہ نہیں تھے انہوں نے کہا تھا کہ پی اور ہاں وہ الیکشن لڑے, وہی لڑتے, ہم اسی پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں, اسی پہ ہم نے اپلائی کیا ہے. تو اور یہ ایلوکیشن جو ہوئی ہے سمبل کی, جی یہ بھی اسی کو ہوئی ہے. یہ پی کو تیر کی ہوئی ہے, 3 پیوں کو ہم نے رجسٹر کرا لیا ہے. اچھا, ود سوڈ. اچھا ود سوڈ. ہاں, مگر اب کیونکہ جو لوگ پیدا ہی ہوئے 1970 کے بعد, اور وہ انتخاب کے جو آپ کا دنگل جو لگنا ہے وہ لگا, اس میں پی کر رہی ہے پارلیمنٹرین. اور تیر کا ہی نشان نئی جنریشن کیا ہے جو 70 کے بعد پیدا ہوئی, انہیں پتہ ہی وہ مانوس ہی نہیں ہے تلوار سے. مانوس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب وہ جو ڈفرینسز والی بات کی جا رہی تھی, لوگ کچھ اچھال رہے تھے
کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باپ اور بیٹے میں بہت کیا ڈفرنس ہے، باپ یہ تو نارمل سے ڈفرنس ہے. نہیں ڈفرنس آئی کوئی نہیں ان کا. اور جو بلوچستان کی جو بات کی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی نہایت پہلے بھی پریزنس اچھی تھی، ویک تھی، لیکن اب انہوں نے جو ملائے ہیں، انہوں نے کسی کو زبردستی نہیں، بڑے بڑے لوگ، فارمر چیف منسٹر وہ آ کے لاہور میں مل کے گیا ہے. قدوس بزنجو کا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی غالباً ہے نا. جی. اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں، ورنہ پہلے ہمارے پاس بہت تھے، مگسی تھے، ایک دو چار، وہ جو ہے انہوں نے ملایا اپنا کیا کہتے ہیں نون لیگ نے. اس نے کل بیان دے دیا ہے، کیا نام تھا جی، رسانی نے کہ میں نے تو کوئی نہیں جوائن کی نون لیگ، اوپنلی اس نے کہہ دیا اپنا کہ پبلک میں. اور رئیسانیوں میں بھی شاید 2-3 ہیں نا جی لوگ ان کے. رئیسانی 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی، لیکن آپس میں ایک ہی ہیں بھائی. ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا ہے. اور رئیسانیز آر ناٹ بلوچیز نار دے آر پٹھانس. اچھا برقی صاحب، ہم جا رہے ہیں بریک پہ، تو اس کے بعد بات کریں گے دوبارہ. جناب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اورنگزیب برقی. آپ سینٹرل ایگزیکٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب چودھری امجد جاوید. اور ہم ابھی بات کر رہے تھے یہ جو اس وقت انتخابات کے حوالے سے جو سرگرمیاں چل رہی ہیں. چودھری امجد صاحب، میں ایک تو یہ بات تھی کہ جیسے آپ کینڈیڈیٹس کا کہہ رہے ہیں، تو جیسے اب ایم کیو ایم کے ساتھ ایک الائنس کہہ لیں یا ایک ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں کی گئی ہے، اس میں نون لیگ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہاں پہ بھی اب سندھ میں کوئی وہاں پہ پاسبلٹیز ہیں اس کا کوئی انتخابات کہیں نہ کہیں سے جیتنے کی، 1 2 3 4 5 سیٹیں؟ دیکھیں، سندھ میں کراچی میں جو میاں شہباز شریف صاحب کو 500 ووٹوں سے ہرایا گیا تھا، وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور اس دور میں جب ساری ون وے ٹریفک چل رہی تھی، کس طرح آرم ٹویسٹنگ کی گئی تھی، کس طرح ایم کیو ایم سے سیٹیں چھین کے تحریک انصاف کو دی گئی تھی، اور انٹیریئر سندھ سے بھی مسلم لیگ کے پاس سیٹیں رہی ہیں. تو اب غوث علی شاہ صاحب وہاں منتخب ہوتے رہے ہیں، لیاقت جتوئی صاحب رہے ہیں، وہ مختلف لوگ مختلف اوقات میں مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں. جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے 10 سال جو پچھلے 2 ٹینیورز میں سندھ کو جو ہے اس طرح سے اس پہ کام نہیں کیا، یا ہماری جماعت کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ سندھ کا جو تنظیمی سٹرکچر تھا اس پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے، یا وہاں انتخابی سیاست میں صرف اس لیے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی اس کے مطابق اس کو تلخی وہاں نہ بڑھے، تو ہم نے پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا واک اوور ملا ہوا تھا. تو اب جماعت کے اندر سوچ ہے، ہر جماعت کو حق ہے جیسے ان کو پنجاب کے اندر کام کرنے کا حق ہے، اپنی کوشش کریں، اپنے جو بھی جس طریقے سے کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں. تو وہاں بھی اب مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ابھی چونکہ ہم نے دیر کے بعد وہاں کام شروع کیا ہے، تو دیگر وہ جماعتیں جو تقسیم ہو کے جو ووٹ بینک ان کا موجود ہے لیکن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایسا کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جائے کہ وہاں جس جماعت کے پاس زیادہ اکثریت ہے دوسری جماعت اسے سپورٹ کرے تو وہ اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سیٹ نکال سکے. تو یہی طرز عمل ہے. تو کراچی میں بھی اب بات سیٹ ٹو سیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، ایم کیو ایم سے بھی ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان JUI سے بھی ہو رہی ہے، اور جو GDA بنا ہوا ہے وہاں ان سے بھی بات ہو رہی ہے. تو سب جماعتوں سے جہاں ہمارے پاس کم سکوپ ہے ہم وہاں انہیں سپیس دیں گے، جہاں ہماری سپیس ہوگی وہاں وہ ہمیں سپیس دیں گے. تو انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ ان سے بھی ہم مناسب حصہ جو ہے ماضی کے مطابق اپنا حاصل کر سکیں. ٹھیک. اچھا برقی صاحب، یہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اس وقت کیا اسٹرینتھ ہے؟ یعنی تھینک یو جی. اور کینڈیڈیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں پراپر؟ تھینک یو جناب. اس وقت آلریڈی جو ریگڈ الیکشن تھی، جو نون لیگ بھی کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، اور بلاول تو کہتے ہیں سلیکٹڈ جو آئے لوگ، اس کے باوجود ہماری مظفر گڑھ میں 4 میں سے 3 MLA تو ہمارے الیکٹ ہوئے تھے. لیا سے ہوئے تھے، رحیم یار خان سے 2 MLA الیکٹ ہوئے تھے. مطلب ہماری تو وہاں پریزنس آلریڈی تھی. مگر ایک لفظ ہے انگریزی کا، پیتھیٹک. ہاں، نون لیگ کی پوزیشن پیتھیٹک ہے کہ کیوں لیگ کے پاس گئے بھی ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں.
یار کوئی خدا کا خوف کسی پارٹی کا جس کو اپنا ووٹ بینک کوئی نہیں, اپنا کینڈیڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس گئے ہیں کہ 25 سال بعد کہ 20 سال بعد کہ 15 سال بعد کہ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کی خیریت دریافت کرنے کے. نہیں وہ اخباروں میں ہر جگہ ہے کہ سیٹ صرف خیریت نہیں تھی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. اب جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو ان کی اسٹرینتھ آپ دیکھ لیں کیا ہوگی. مطلب اٹ از ناٹ گیونگ اے گڈ سگنل. نہیں اچھا سگنل نہیں جاتا. دوسری بات ہے کہ کل ہے میرا خیال ہے چوئی صاحب کو پتا ہوگا, محترمہ مریم صاحبہ نے کوئی جلسہ کیا, وہاں کوئی لوگ ہی نہیں آئے, کوئی رولر کوئی چھوٹا موٹا شہر ہے, انہیں پتا ہوگا, میں نام وہ تو ابھی چوئی صاحب سے کر لیتے ہیں. اچھا, اور کل کو بھی 24 گھنٹے کی بات ہے صرف, کل کو گوجرانوالا میں پیپلز پارٹی کی گوجرانوالا ڈویژن سے کنونشن ہے, پورے پنجاب سے نہیں, میں نہیں جاؤں گا, چاہے آپ مجھے کل ادھر بلا کے بٹھا بھی لیں, میں نہیں جا رہا. آپ کے ذہن میں اسی رینج کے لوگ ہوں. انہوں نے کہا جی صرف گوجرانوالا ڈویژن کے ورکرز کی کنونشن ہے. ورکرز کی کنونشن بھی میرا خیال ہے کم از کم 15 سے 20 ہزار لوگ آ جائیں گے. اچھا, یہ ایک اچھا سگنل پاس ہو رہا ہے کہ جب یہ آپ بڑا کلیورلی آپ کی لیڈرشپ چل رہی ہے. اس کے بعد فیصلہ آباد کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہیں کے لوگ ہوں گے تو ایک اچھا پرسپشن پتہ لگے نا کہ ہمارے پلے کیا ہے. سارا جہاں کٹھا یعنی ایک طرح وہ خود بھی گیج کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم گیج کر لیں گے. آپ یعنی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سیلف ریفارمیشن بھی کریں اگر کوئی کمی ہے تو. بالکل یہ ہے کہ, اور اس کے بعد پھر فیصلہ آباد ہے, دین اٹ از شیخوپورہ ہے, پھر لاہور ہے شاید. تو لیکن کے پی کے میں ان کو اچھا رسپانس بہت زیادہ جی. یہ ادھر غالباً ناردرن ایریاز کے اور بھی جگہوں پہ گئے ہیں. دیکھو جی, تبھی تو اے این پی سے ہمارا الائنس 2008 میں ہم نے ان کا آدمی کو چیف منسٹر بنایا تھا. ہاں, ہمارے ووٹ زیادہ تھے مگر ہم نے ان کو چیف منسٹر بنایا تھا کھلے دل سے. اپنا جو ہے ہوتی تھی. اچھا, مسئلہ اب یہ ہے نا, نون لیگ کا جو تھا نا, کے پی کے کی پوزیشن یہ ہے کیونکہ آئی ہیو اسپینڈ لاٹ آف ٹائم, میری 2 فیکٹریاں تھیں کے پی کے میں, تو یہ ہزارہ ڈویژن جو ہے نا, یہ ہری پور سے لے کے اپ ٹو کاغان, یہ نون لیگ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا تھا. بہت اسٹرانگ تھا, کسی وقت بہت اسٹرانگ بہت. اور ہمیں مجھے یاد ہے کہ 1970 میں صرف جنرل ترمزی کا جو سسر تھا کاغان سے 1 سیٹ ہمیں ایم پی اے کی ملی تھی, مگر یہ ڈینٹ بہت ڈالا. وہ بریگیڈیئر قیوم صاحب کی بات کر رہے ہیں, بریگیڈیئر قیوم یا نہیں ترمزی, جنرل ترمزی. اچھا, جنرل ترمزی کی. اس کا میں نام بول گیا, فادر ان لا, ہی واز دی اونلی ایم پی اے فرام 70 کے الیکشن میں. اچھا, 70. تو اب یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی نے بہت بریک تھرو کیا ہے. جو نون لیگ کا ووٹ بینک ہے وہ ہزارے میں تھا, وہ جو پی ٹی آئی نے, ہمارا کم تھا, نون لیگ کا زیادہ تھا. متاب عباسی سارے وہاں یہ عمر ایوب وغیرہ یہ سارے میدان میں آ گئے, صابر شاہ وغیرہ سارے. اچھا, یہ وہ انہوں نے بریک کیا ہے, اور وہ اب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا بلہ باری ہے, ان کا ذرا تھوڑا ہلکا ہے. اسی طرح ان کا ووٹ بینک نون لیگ کا تھا نان پشتون بیلٹ میں کے پی کے دوسرا. وہ کمپٹیشن ہوتی تھی ان کی جے یو آئی سے. جے یو آئی جتنی سیٹیں جیتتی تھی وہ ہندکو سپیکنگ ایریا یا سرائکی سپیکنگ ایریا, جو ڈی آئی خان ہے, کوہاٹ کی رولر ہے, سوری اربن جو علاقہ ہے, بنو کا جہاں یہ جیتا ہے, مولوی جیتا ہے, ٹانک وغیرہ. یہ ٹانک نہیں, ٹانک تو اس میں نہیں, پشتو سپیکنگ. پشتو سپیکنگ میں پیپلز پارٹی دیر میں ابھی بھی جیتے ہیں بائی الیکشن پیپلز پارٹی. 1 سیٹ جماعت اسلامی دیر میں آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. ہمیشہ سے دیر میں جیتتی آ رہی ہے جماعت اسلامی 1 سیٹ, ہمیشہ 1 پیپلز پارٹی جیتتی ہے. تو الحمدللہ وہاں پشتو بیلٹ میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کا جو الائنس ہوگا وہ پی ٹی آئی کو مقابلہ کرے گا. اچھا, باقی دے آر ریٹن آف, رائٹ آف نون لیگ وغیرہ, دے ہیو نو سے. اچھا چوہر صاحب, یہ ابھی جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ کا ایک ہوا ہے پچھلے دنوں, وہ پتہ نہیں کون سا حلقے کا بات کر رہے تھے, وہاں کہتے ہیں کوئی رسپانس اچھی نہیں آئی, پبلک رسپانس. آپ کے نوٹس میں ہے یہ بات؟ پرسوں کی بات ہے, کل بات اس کو بنا رہے ہیں. یہ نہ وہ ورکر کنونشن تھا, وہ ہمارا یوتھ کوآرڈینیٹر کا ایک سلسلہ ہے. یوتھ کے جو کوآرڈینیٹر بنایا گیا پنجاب میں, وہ ہر ڈویژن میں اور ڈسٹرکٹ میں اپنے اپنے طور پر صرف یوتھ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اچھا, وہاں
وہ صورت ہے, وہ ورکر کنونشن نہیں تھا, وہ یوتھ کے کوآرڈینیٹر نے کنونشن ارینج کیا یعنی ہوا آپ کا تھا. مطلب ایک کلوز کارنر میٹنگ تھی. ہاں جی, وہ ایسا ہی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس کو انہوں نے وہ جگہ, چونکہ تھوڑا سا نوجوان تھے شاید, وہ پوری طرح اس کو نہیں جان سکے, جگہ انہوں نے کوئی بڑی کا انتخاب کر لیا, تو وہاں تھی. اور جو بات اس بات کو یہ بنا رہے ہیں لوگ, اس حساب سے بھی یوتھ کے حساب سے وہ ہزاروں کا معاملہ تھا, تو اس میں چونکہ جگہ کھلی ہونے کی وجہ سے تو اس حساب سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو جب ورکر کنونشن ہوگا, جب ابھی تک مین لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نہیں نکلے ہیں, مریم صاحبہ بھی ابھی 2-3 دن سے باہر نکلنا شروع کیا ہے, تو اب انہیں چونکہ واک اوور ملا ہوا تھا, اب جو ہی ہماری قیادت یہ ٹکٹوں کے معاملے سے فارغ ہوگی تو باہر نکلے گی, تو انشاءاللہ یہ غلط فہمی بھی میڈیا کی بھی اور ان کی بھی دور ہو جائے گی. جب یہ پچھلے بھی جو اجتماع ہوئے ہیں, تو محترم ہیں برقی صاحب, بڑے ہیں مجھ سے, تو انہوں نے تو اتنا انڈرمائن کیا ہمارے لاہور کے جلسے کو. ہمارے تو جتنے لوگ جلسے میں تھے اس سے 3 گنا لوگ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکے. تو یہ تو صورتحال تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2-2.5 ہزار لوگ وہاں اکٹھے ہوئے, تو اب وہ 2-2.5 ہزار اس کو کہہ رہے ہیں, تو پھر اب اور ان کا کیا کہا جا سکتا ہے. لاہور سے 2-2.5 ہزار, لاہور سے کہتے ہیں وہاں 2-2.5 ہزار گئے تھے لوگ. تو وہ ان کا کہنا ہے, ہمارا تو نہیں ہے اس میں. بہرحال وہ لوگ وہاں موجود تھے, اور وہ تاریخ کا ایک بڑا شو تھا جو سیاسی تھا. اچھا چوہدری صاحب, ایک سوال اور لے لیں کہ اس وقت ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے, آپ غلط فہمی کا لفظ بولا آپ نے, اچھا ہے, وہی غلط فہمی کیا لیں کہ جی نون لیگ اس وقت خواہش مند ہے اس بات کی کہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائے. ایسا ہے کوئی؟ ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے, صرف بات یہی ہے ہماری طرف سے, تو بڑی اس کی واضح تردید بھی آ چکی ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ اپنی مقررہ وقت پہ ہو جائے. اب تو کیونکہ جب تک الیکٹڈ لوگ آ کے حکومت نہیں سنبھالیں گے, تب تک یہ جو اس طرح کی امبیگٹی ہے وہ معاملات کو صحیح سمت میں پوری توجہ کے ساتھ نہیں جانے دے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو جائیں, جو بھی الیکشن کے نتیجے میں رزلٹ آتا ہے وہ لوگ آئیں گے, تو پھر سے وہ یکسو ہو کے کام کریں گے, تو مسائل جو ہیں وہ ملک کے حل ہوں گے. تو اس کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ایسی کوئی سوچ پائی جاتی ہے. جو ڈیلیمیٹیشن کے اگینسٹ سعد رفیق نے ریٹ کی ہے, وہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے نا, وہ باقاعدہ روکے گی الیکشن کو, رکوا سکتے ہیں. اگر وہ کہے جی ہاں جی ری اوپن دی ڈیلیمیٹیشن, فرض کریں اگر ہائی کورٹ کہتا ہے دوبارہ کریں, تو پھر تو گیا آگے. یہ بلکہ صاحب مجھے اپنی بات, ہاں یہ ذرا کر لیں آپ. جی جی آپ بتائیں. یہ دیکھیں, اب میں نے بھی اپنے حلقے کی ڈیلیمیٹیشن کے خلاف پہلے الیکشن کمیشن میں ریٹ کی گئی تھی. اب الیکشن کمیشن نے آپ کا کوئی فیصلہ کر دیا؟ میرا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا. اب ہوا یہ ہے کہ میرا تو ہو گیا, میں تو کہا ٹھیک ہے, لیکن میرا جو مخالف ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. اب اس کی بات الیکشن کمیشن نے نہیں سنی, اس نے کہیں جا کے تو اپنا موقف بیان کرنا ہے. یہ تو سپریم کورٹ تک رائٹ ہے آئین پاکستان کا دیا یہ, لیکن اس پہ کوئی امر مانے تو نہیں ہوگا نا الیکشن میں, جب تک کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہ آئے. لیکن برقی صاحب یہ فرما رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کورٹ کہتا ہے جی ڈیلیمیٹیشن کر دیں, تو اگر وہ میس لیول پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پورا ملکی سطح پہ کر دیں, پھر تو گیا الیکشن آگے. لیکن کورٹ کا جو معاملہ آپ کے سامنے ہے, جو سپریم کورٹ سے تو آگے کوئی کورٹ نہیں ہوتی ہے. اگر سپریم کورٹ کی اس بات کو شاید وہ نظر انداز نہیں کر سکیں گے, کر ہی نہیں سکتے, بلکہ شاید کیا ابھی تو فیصلے میرا خیال ہے ہفتے 10 دن کے اندر اندر سارے آ جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ سپریم کورٹ تک بھی چلے جائیں, لیکن وہاں بھی کوئی اتنی لمبی ڈیٹ نہیں ہوگی, اور یہ افیکٹ نہیں کرے گی الیکشن کمیشن کے پروسیس کو. اچھا یہ چوہدری صاحب, آپ بھی ادھر آؤں گا برقی صاحب کی طرف بھی, ہمارے ہاں جیری مینڈرنگ اب بھی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ جی اس کا جہاں آپ کا حلقہ بڑا اثر رسوخ ہے, اس کو اے سے پکڑ کے بی میں ڈال دیں, بی سے سی میں ڈال دیں. یہ بڑا نون ہتھ کنڈا ہے, بڑا پرانا, بلکہ کئی بڑے بڑے ملکوں میں بھی ہم نے سنا یہ ہوتا رہا ہے. 2018 میں ہمارے ساتھ بطور جماعت یہی کچھ کیا گیا, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے تو کچھ سافٹ کارنر تھا, ان کو تو کوئی شیئر دے دیا گیا تھا, کیونکہ ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہی تھی. تو ان کا راستہ چھوڑا گیا. جو برقی صاحب نے کہا کہ ہماری مظفر گڑھ میں ادھر 3 سیٹیں ہمارے پاس تھی, جو بھی پنجاب میں, تو وہ وہی تھا کہ جہاں ان کو راستہ دیا گیا تاکہ کچھ تاثر جو آج بات کی جا رہی ہے کہ رہے کہ الیکشن کا ایک بھرم رہ جائے.
تو اس حوالے سے صرف مسلم لیگ کو ٹارگٹ کیا گیا. اس سب کرنے کے باوجود, اور یہ حلقہ بندی کی جو بات آپ نے کی ہے, مسلم لیگ کے ساتھ تو یہ بہت حربہ استعمال کیا گیا. اٹسیلف میرا اپنا حلقہ, اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. تو بہرحال الیکشن لڑا, تو اب بھی جو ہے اس کے مطابق جو حلقہ بندی ہوئی, اس میں جو ہمارا رائٹ تھا, ہم نے اپیل کی جا کے الیکشن کمیشن میں, اس میں ہمارا سارا موقف نہیں مانا گیا, چلو آدھا مان لیا گیا. اب میرے مخالفین وہ جو لڑنا چاہتے ہیں الیکشن, وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے, ہائی کورٹ آپ کہہ رہے ہیں چلے گئے. آج نون لیگ کے برقی ہاں لاہور سے 7 لوگوں کی تھی جو وہاں آج درخواستیں لاہور سے نون لیگ کی, کیونکہ لاہور میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے نہایت, میں نے زندگی میں ایسی غلطی دیکھی. کئی کہتے ہیں رورل اربن بھی اوور لیپ کر رہے ہیں, کہیں پہ کر بھی دے, کوئی ادھر سے غلط ہوئی ہے, غلط ہوئی, میں خود کہتا ہوں غلط ہوئی ہے, مگر میں نے نہیں چیلنج اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتا تھا جنہوں نے کرائی ہے انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی, وائی ویسٹ بنی. یہ ارادتاً کی گئی, ارادتاً کی. اگر کسی نے کرائی ہے اس کے خلاف ہی مسلم لیگ کے لوگ گئے ہیں نا, اگر کسی نے کرائی ہے تو اس کے خلاف گئے ہیں, اس کو نہیں مان رہے نا, وہ جو اس کے مطابق نہیں ہوئی. تو اس طرح ہر حلقے میں کچھ لوگوں کو یہ وہ چیز موافق ہوتی ہے, کچھ کو نہیں ہوتی, وہ آخر تک اپنی لڑائی لڑتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہوتا کہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. دیکھیں میری اپنا میاں صاحب ایم این اے کے حلقے میں 4 MP ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ کس لاسٹ 20 سال 30 سال سے کئی جگہ ہوتا تھا لاہور میں, چلے جی 2 نہیں تو 3 MP, ورنہ عام طور پہ ایک ایم این اے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا, اور اس کے نیچے 2 MP ہوتا. اب 4 MP ہیں. کس کو دیکھے کدھر سے شیخوپورہ سے شروع ہوتا ہے میرا حلقہ تو رائیونڈ تک چلے جاتا ہے, یار کوئی کمال ہے. ہاں یہ تو ہے. اچھا یہ بتائیں کہ برقی صاحب آج کل کوئی نظریاتی سیاست کوئی پارٹی کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی. اچھا ہاں, وی بلیو کہ یہ جو ہے باقی تو کہیں نظریات نظر ہی نہیں آتے. باقی نظریات ہے ڈالرز ہوں, ایون فیلڈ ہاؤس ہو, وہ پلازے ہوں باہر. نہیں آپ کی پارٹی نظریاتی پارٹی نہیں رہی. نظریات ان کے نون کے کبھی بھی نہیں تھے. ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے, ہماری اپنی ایک فکر ہے, اور یہ ان کے قیام سے پہلے کی فکر ہے مسلم لیگ کی, اور یہ تو اسی سے نکل کے بن کے, ٹھیک ہے لیفٹ کے کچھ دوست مل کے ایک پارٹی بنائی اور اس میں آگے چل پڑا. تو اگر وہ فکر ہوتی, آج تو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں پرانے, وہ خود کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کے آنے سے پیپلز پارٹی کے یہ اب جو چھوڑ کے گئے تھے, یہ چند صاحب اور دیگر لوگ بھی دوست جو فرماتے تھے, میں کہوں گا تو برا لگے گا, تو ان کے بیانات نکال کے دکھا لیں کہ وہ کیا کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے نظریے کہاں دفن کیے, کس نے دفن کیے, اب پارٹی کیا ہے, تب پارٹی کیا تھی. تو میرا کہنا تو شاید ویسے ہمارے معاشرے میں بد نالوں بدنام برا ہوتا ہے. یہ زرداری صاحب کو لوگوں نے منہ میں ایسے لیے ہوئے جیسے ان کے پاس ان کے کوئی 1000 ہاتھ ثبوت ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. کچھ نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہم آج ذرا ڈسکشن کر لیں کہ یہ کوئی ایک عمومی تاثر پھیلانے میں میرے خیال ہم دنیا میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے ہمارے ہاں. یہ سچ بھی ہو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. یہ سارا جو کہانیاں چلتی رہی ہیں اور ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں, میڈیا کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے, اور پہلے کس چیز کو ڈینائی کیا گیا, پھر اس چیز کو مانگا گیا, تو یہ ساری چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں تو ہے نہیں کہ لوگوں کی یادداشت اتنی, اور پھر ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو سینئر لوگ ہیں, کوئی چیزیں آپ کی یادداشت میپ تو نہیں ہوئی ہوں گی, ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی, لیکن ہم تلخی کو بڑھانے سے بچانے کے لیے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. اچھا برقی صاحب, یہ میڈیا جو ہے یہ میرا اس میں بھی میچورٹی ابھی تک کافی پائی جا رہی ہے. جیسے میڈیا پرسیپشن یا بائی ڈیزائن پھیلا رہے ہیں, کسی کا اعلیٰ کار بنتے ہیں, میڈیا اعلیٰ کار ہے, میڈیا کے کوئی بڑا افسوسناک صورتحال نہیں ہے. اخبار میں بھی اب ایون یہ رولر بیلٹ میں کہتے میں رہتا ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ میں جی, ان کے بھی گاؤں میں بھی جو ہوگا نا آدمی, اس کے پاس بھی یہ موبائل ہوگا, ہاں وہ بھی اپنا فیس بک اور یوٹیوب دیکھتا ہوگا. ٹھیک ہے, لوگ اب ٹی وی دیکھنا, میں مثال کے طور پر بہت کم دیکھتے ہیں, اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا سیفی صاحب جو ہیں یہ اس پارٹی کے, وہ سمجھ جاتے ہیں, فلانے صاحب اس طرح کے, احسان ناز فلانے آدمی کا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سب کو پتا ہوتا ہے کس کا آدمی ہے, اس لیے ان پہ
لوگ اب ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے. شعور بہت آگے ہاں. خوش چاہے الٹریٹ بھی ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں, حقیقت وہ سمجھ گئے ہیں جی. اور خاص طور پہ جب سے روٹی پانی کا یہ مہنگائی شروع ہوئی ہے نا, اس سے لوگ زیادہ اویئر ہوئے ہیں. اچھا آپ نے روٹی پانی کی بات کی تو بلاول صاحب نے وہ جو نعرہ پھر لگایا ایک دفعہ, روٹی کپڑا اور مکان, بس یہی چیز اس میں بڑی اپیل ہے ویسے ہے پاکستان کی. وہ لوگوں کو ایک اچھا لگا, یعنی تاثر ملا کہ روٹی کہ یہ مسئلہ شاید حل ہو جائے. میں اب مینو آس لگ گئی ہے. روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ایک لگائے, روٹی کپڑا مکان اور روزگار, ملازمت میں. اس کا آپ کی پارٹی کے پاس روڈ میپ ہے, تیاری ہے؟ بالکل روڈ میپ ہے. یہ تو دیکھو جی, آپ انٹرنشپ بی نے شروع کرائی تھی, اب 2008 میں زرداری صاحب نے انٹرنشپ شروع کرائی تھی اور کہہ رہے تھے اتنے 1000 روپے منیمم ہوں گے جو آدمی اتنے جماعت پڑھا ہوا ہے, اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو دی تھی. اب پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں, انہیں ساتھ انسینٹیو دے دیں کہ جو آپ رکھیں گے لوگ اتنا آپ کو انکم ٹیکس کم لگے گا. تو ہو تو ایک انسینٹیو دے رہے ہیں, انسینٹیو دینا چاہیے. اچھا چوہدری صاحب, یہ آپ کے بھی تو پارٹی نے یہ لیپ ٹاپ اسکیم اور اس طرح کی باہر کے ملکوں میں بچے بھیج رہے تھے. اس وقت تو اصل ایشو تو وہی ہے کہ الیکشن کا چلو زور شور ہے, کوئی پارٹی 2/3 لے جاتی ہے, کوئی 4/4 بھی لے جائے. تو بعض کا تاثر یہ بھی, عام لوگ یہ بھی چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ جی کسی کے پاس تو کوئی ایسا نقشہ ہی نہیں ہے, کوئی ایسا روڈ میپ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آتے کیا ترجیحات کا کس طرح تعین کرنا ہے. پی ٹی آئی کا تجربہ بھی سامنے رہا کہ 7 مہینے ایک فائنانس منسٹر کو رکھا گیا, بھگتا گیا, تجربہ کیا گیا, بلاخر اس کو بھی دھکا دے کے نکال دیا گیا, جی تم سے کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے کچھ نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ماضی میں پیپل پارٹی نے کیا کیا. یہ پارٹیز اب کوئی آگے کوئی روڈ میپ لے کے چل رہی ہیں آگے, کیونکہ الیکشن تو چلو ہو جاتا ہے جی, سیٹیں بھی ہو جائیں گی, آگے کیا کرنا ہے؟ جی میاں صاحب دیکھیں, مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. جب بھی مسلم لیگ نون اس ملک کے اندر حکومت میں آئی ہے, وقت ان کو تھوڑا ملا یا زائد ملا ہے, انہوں نے اپنے منصوبے جو ترقیاتی منصوبے ہیں, تو ان کا یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر بھی. آپ دیکھ لیں پچھلے دور میں جو 2013 سے 18 تک کا ہمارا دور ہے, اس میں جو بڑے بڑے منصوبے چل رہے تھے, تو اس وقت انجینئرز اور ان کے ساتھ اسکلڈ لیبر, انسکلڈ لیبر وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی. تو یہ روزگار اس طرح ہی ملکوں کے اندر پورا ہو سکتا ہے. لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے دے کے نہیں پورا کیا جا سکتا, قوم کو دوسری طرف نہیں لگانا چاہیے, تو روزگار پیدا کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے یہ منشور رہا ہے, اور جو لیپ ٹاپ دینے کا تھیم تھی اس کے پیچھے بھی یہ تھا کہ بچوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ اور تربیت مل سکے, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ آئی ٹی کی ٹریننگ لے کے خود کمانے کے اہل ہو سکے. اور آج جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ اگر وہ 4 سال 5 سال درمیان میں وہ منصوبہ نہ روکا جاتا, تو آج ہمارے پاس آئی ٹی کی کھیپ پہلے سے 4 گنا زیادہ موجود ہوتی. تو وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ای کامرس کے ذریعے اپنا خود روزگار کما رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ اور کئی لوگوں کو ساتھ وہ روزگار دے رہے ہوتے. تو آج بھی مسلم لیگ نون کا یہی ہے کہ وہ جب ترقی کا پہیہ چلے گا تو لوگوں کو روزگار کے مواقع اتنی تیزی سے ہی پیدا ہوں گے. اچھا جناب چودھری امجد صاحب, آپ کلوزنگ پہ ہم پہنچ چکے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جناب برکی صاحب, سو کائنڈ آف یو, آپ تشریف لائے. تو آپ نے ناظرین یہ ساری بات چیت سنی. اس میں تمام 2 بڑی پارٹیز کے ہمارے ساتھ اس وقت قائدین موجود تھے, انہوں نے اپنی پارٹیز کا موقف بھی دیا. اصل سوال پھر وہی ہے کہ جو ملک کو اس وقت درپیش مسائل ہیں, کیا پارٹیز اتنے جوش خروش سے میدان میں تو آ جاتی ہیں, نعرے بھی لگاتی ہیں, منشور بھی بڑے بھاری بھرکم پیش کیے جاتے ہیں, تو کس پارٹی نے کس طرح آگے ملک کو لے کے چلنا ہے؟ کیا وہ روڈ میپ ہے کہ جو سب سے بڑا جو ایشو ہے اکنامک جو ہمارے یہاں ڈکلائن ہے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, یہ سب سے اہم ایشو ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے.